نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله المولانا العلی العظیم وصدقنا رسوله النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، آج ایک بہت ہی اہم بحث کا مدعا لے کر آیا ہوں۔ یہ جاننا ہر کسی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جس مذہب کو یا جس دین کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ واقعی میں سچا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ تو یہ ہے کہ ہم اس رب کی پوجا کریں، اس رب کی عبادت کریں، اس خدا کی عبادت کریں جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی جھوٹے معبود کی پوجا کرنے سے بہتر ہے کہ جس نے واقعی ہمیں پیدا کیا، اس پوری کائنات یعنی پوری سرشٹی کو وجود میں لے کر آیا، تو ہمیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ واقعی میں سچا مذہب کون سا ہے، یہ سچا دین کون سا ہے؟ یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ خدا کے لیے کیا تصور رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذرا غور کرو اس کائنات پر۔ اگر ہم زمین کے خطے پر غور کرتے ہیں، یعنی کہ زمین کے ایک ٹکڑے پہ غور کرتے ہیں، سپوز دیٹ ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، تو انڈیا میں اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہیں۔ ہم اس کو اور وسیع کرتے پھیلاتے ہیں، اطراف کے تمام ممالک کو لے لیتے ہیں، یعنی آس پاس کے تمام ملک کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہاں کے اور یہاں کے ملا کر بھی کئی کروڑوں انسان ہو جائیں گے۔ اب ذرا اس میں شامل کر لیں کہ انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی ہیں، اور انسان کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بھی ہیں، چرند ہیں، مطلب چرند چرنے والے جانور بھی ہیں، پرندے مطلب پرند اڑنے والے جانور بھی ہیں، کچھ وہ جانور ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں، کچھ وہ جانور ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں، کچھ وہ جانور ہیں جو ہواؤں میں تیرتے ہیں۔ تو ان تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم اپنے نظر کو اور وسیع کریں، ہم اس پوری زمین کی بات کریں، تو اس زمین پہ انسانوں کا وجود جو ہے وہ کافی پھر چھوٹا نظر آنے لگتا ہے۔ ہم اور اوپر جائیں، اسپیس کی طرف آتے ہیں، اگر ہم چاند سے زمین کو دیکھیں گے تو زمین ہمیں جو ہے ایک گولے کی طرح نظر آئے گی۔ اگر ہم گیلیکسی سے باہر آتے ہیں تو ہمیں کروڑوں گیلیکسیاں نظر آئیں گی۔ ہم اور باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اربوں خربوں گیلیکسیاں جو ہیں موجود ہیں، اور مطلب اربوں خربوں تارے بھی موجود ہیں، خربوں کی تعداد میں گرہ موجود ہیں، اور وہ سب ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، وہ اسی سسٹم میں چل رہے ہیں، اسی سسٹم میں وہ اپنا ورک کر رہے ہیں۔ پھر ہم اور آسمان کی طرف گہرائیوں میں جاتے ہیں تو اندھیروں کے اندر ہمیں کئی چٹانیں اڑتی ہوئی تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کئی سورج نظر آتے ہیں جن کے ارد گرد کوئی نہ کوئی گرہ چکر کاٹ رہا ہوتا ہے، اور اس گرہ کے ارد گرد جو ہے کوئی چاند چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس نے اس دنیا کو وجود میں لایا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو وجود میں لے کر آیا ہے، تو وہ واقعی بہت زیادہ پاورفل طاقت ہے، بہت زیادہ قدرتی، بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم طاقت ہے۔ کیا ہمارا دماغ، ہماری عقل اس خدا کا احاطہ کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی تصور میں نہیں لا سکتے کہ وہ خدا کیسا ہو سکتا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہوگا، یا ہماری نظر اس کا احاطہ کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، ہر شے کو اس کا رزق دے رہا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا مل رہی ہے، پینے کے لیے پانی بھی دے رہا ہے، موسم کے ذریعے تبدیلی لے کر آتا ہے، جب سرد موسم آتا ہے، کبھی گرم موسم آتا ہے، اور ہر چیز کے ایک فائدے ہیں، ہر شے کے ایک فائدے ہیں۔ اتنی ساری خوبیاں اس نے ایک چیز میں رکھی ہے۔ جب ایک چھوٹا سا بیج ہم دیکھتے ہیں جس کو زمین میں گاڑو تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ پودا ایک پیڑ بنتا ہے، اس پیڑ میں پھول لگتے ہیں، پھر وہ پھول ایک پھل میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس پھل کے اندر انیکوں بیج آ جاتے ہیں۔ جب ہم اس پھل کو دیکھتے ہیں تو اس میں الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں آم کی تو پہلے وہ چھوٹے چھوٹے سے پھول ہوتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی کیریوں میں تبدیل ہوتے ہیں، ان کیریوں کا مزہ جو رہتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، پھولوں کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، پھر جب وہی
کیری تھوڑا سی بڑی ہوتی ہے، آم کی شکل لے لیتی ہے، پھر اس کا سواد اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو کر اور میٹھا ہو جاتا ہے. اس نے ایک ایک چیز کے اندر غور کرنے کے لیے کتنی چیزیں کتنی شان رکھی ہے کہ تم ذرا غور کرو اور ذرا سوچو کہ اس سسٹم کو چلانے والی جو طاقت ہے وہ کیا بہت ایسی معمولی ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ طاقت ہماری عقل اور ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہو سکتی ہے. اب ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ جو خدا ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ کیسا ہے، وہ اس مطلب ہم اس کے لیے کیا عقیدہ رکھیں؟ تو ہر وقت بر وقت اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، دنیا ہی میں سے کسی انسان کو چنا اس نے اور انہیں پیغمبر مبعوث فرمایا اور اس کو اس قوم کی طرف بھیج دیا اور اپنے دین کی ان کو دعوت دی. وقت در وقت لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ہر مذہب میں جو ان کو کتاب دی گئی اس میں تبدیلیاں کرتے گئے، اور جب کوئی تبدیلی زیادہ ہو جاتی تو پھر ایک نیا پیغمبر آ جاتا اور پھر وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا، پھر اس تبدیلی کو ہٹا کر نئی کتاب بھیجی جاتی اور پھر وہ صحیح کرتے. اسی طریقے سے سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہمارے سامنے آئی اور اس میں خدا کا ایک تصور دیا. تو میں سب سے پہلے اسلام کی بات کرتا ہوں کہ اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے. میں نے ابھی قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی چند آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی، ان کی تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ اللہ ایک ہے، یعنی وہ صرف ایک ہے، نہ وہ دو ہے، نہ وہ تین ہے، نہ وہ چار ہے، نہ وہ پانچ ہے، بلکہ وہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے. بے نیاز یعنی بے نیاز کی ضد ہوتی ہے. ضد مطلب اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجبور، اور بے نیاز یعنی جو مجبور نہ ہو، جس کے اوپر کسی کا بس نہ ہو، بلکہ تمام کائنات اسی کے بس میں ہو، ہر چیز کو چلانے والا، ہر چیز کو اپنے حکم پر چلانے والا، یعنی وہ بے نیاز ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کا خوف نہیں، اس پر کسی کا قابو نہیں، وہ کسی کے بس میں نہیں، بلکہ ہر شے اس کے بس میں، اور ہر شے اس کے آگے اس کے لیے بے بس. مطلب اگر ہم کسی مخلوق کی بات کریں تو وہ اپنے رب کے سامنے ہر چیز کے لیے، سانس لینے کے لیے ہوا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کھانے کے پیٹ بھرنے کے لیے کھانے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، پینے کے لیے پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جینے کے لیے اس کو زندگی چاہیے، روح چاہیے، اور وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہر کوئی مجبور اور وہ بے نیاز ہے. وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کسی سے پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ وہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اس نے کسی کو اولاد نہیں رکھا. جیسے ہمارے برعکس ایک قوم ہے جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ وقت کے ساتھ ان میں خرابیاں پیدا ہوئیں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مان لیا اور ان کو بھی خدا بھی مان لیا، یعنی خدا کا ایک حصہ بھی مان لیا. نعوذ باللہ من ذالک. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً احد، اور نہ اس کے جوڑا کا کوئی ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ صرف تنہا ہے. اب ہمارے برعکس ایک قوم ہے ہندو قوم، وہ کئی خداؤں میں یقین رکھتے ہیں. ان میں سے ایک مذہب ہے جو 3 خداؤں میں یقین رکھتے ہیں، برہما، وشنو اور مہیش یعنی شیو. یہ ان تینوں کو خدا مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ان کے علاوہ اندر وغیرہ ان سب کو بھی خدا مانتے ہیں، اور بھی ہیں جن میں کروڑوں کو لوگوں کو خدا مانا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات صاف ذکر فرما دی کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس نے کوئی بیٹا رکھا، نہ اس کا کوئی جوڑی دار، نہ اس کا کوئی ساتھی. وہ بے نیاز ہے اور تمام جہاں اس کے محتاج. ہمارے علماء اکرام نے قرآن مجید کی کئی آیتوں سے اللہ کے لیے کیا تصور ہونا چاہیے وہ ذکر
اپنی اپنی کتابوں میں فرمایا. میں آپ کے سامنے بہار شریعت کا پہلا حصہ ہے، اس میں سے کچھ عقیدے آپ کے سامنے اللہ کے لیے رکھنا چاہوں گا تاکہ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اسلام میں اللہ کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور دیگر مذاہب کا جو عقیدہ ہے اس سے وہ کیوں کر بہتر ہے. بہار شریعت میں پہلا ہی باب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفتوں کے بارے میں عقیدے. اس میں سب سے پہلا عقیدہ بیان فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، جیسا ہم نے قل هو اللہ احد میں پڑھ چکے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. وہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ ناموں میں. وہ واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ہر حال میں موجود ہونا ضروری. اس کا عدم محال ہے، یعنی کسی زمانے میں اس کی ذات موجود نہ ہو ناممکن ہے. اللہ قدیم ہے اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ابدی بھی ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے. ذرا سوچیں میرے دوستوں، موت کو کس نے پیدا کیا؟ موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو کریٹر اگر کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے تو کیا وہ کریٹ کی ہوئی چیز اس کریٹر پر حاوی ہو سکتی ہے؟ اٹ از امپاسبل. وہ جب جو موت کو پیدا کر سکتا ہے تو موت کے لیے موت بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی محال نہیں، یہ چیز کوئی محال نہیں. تو اس کو موت نہیں آ سکتی. جبکہ ہم دیگر مذاہب میں دیکھیں گے تو وہاں پر معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھا گیا کہ جیسے عیسائیوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانا گیا، اور خدا مان کر ان کے لیے موت بھی مانی گئی کہ وہ معاذ اللہ مر بھی گئے. اور وہیں اگر ہندو مذہب کی بات کریں تو اس میں ہر کچھ صدی میں یا ایک یگ کے اندر ایک اوتار جنم لیتا ہے اور پھر اس کو موت بھی آتی ہے. بڑی حیران کرنے والی بات ہے. جیسے کہ آپ ایک واقعہ پڑھیں گے شیو پران کے اندر کہ پاروتی نے اپنے میل سے گنپتی کو بنایا اور گنیش جی کو بنایا اور آرام کرنے چلیں گے اور کہا کہ بیٹا کوئی کسی کو بھی اندر مت آنے دینا. اس بیچ جو تیسرے سب سے پاورفل گاڈ جس کو مانا جاتا ہے ہندو دھرم کے انوسار شیو جی، وہ سامنے آتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے سے وہ اندر جانے لگتے ہیں. تو وہ ان کو روک لیتے ہیں کہ میری ماں آرام کر رہی ہے، تم کون ہو، اندر کیسے آ رہے ہو؟ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ گنیش جی کو بھی بھگوان مانتے ہیں اور شیو جی کو بھی بھگوان مانتے ہیں. اب خدا کے لیے یہ چیز محال ہے کہ وہ کسی کو بھولنے سے محال، اس سے کوئی بات چھپی ہو اس بات سے محال، مطلب اس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز اس کی سامنے موجود ہے اور ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. اگر وہ ہر چیز کا علم نہیں رکھتا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا. اور اس کو علم کسی کے بتانے سے نہیں آتا، وہ اس کا علم ذاتی ہے، یعنی جتنا بھی وہ اس کے پاس علم ہے وہ ذاتی ہے، وہ کسی کے بتانے سے نہیں آئے گا. تو اس کہانی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ شیو جو ہے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کا مطلب گنیش جی کا سر قلم کر دیتے ہیں، وہ وہیں فوت ہو جاتے ہیں. اور جب پاروتی جی باہر آتی ہیں تو وہ بولتی تم نے یہ کیا کر دیا، میرے بیٹے کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پتی سے کہتی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو واپس زندہ کرو، اور پھر بولتے کہ میرا اسٹر سے کٹا ہوا واپس زندہ نہیں ہو سکتا، تم کسی کا سر لے کر آؤ. پھر وہ ہاتھی کا سر لاتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور پوری ایک کہانی ہے. تو ذرا آپ سوچیں کیا خدا ایسا ہو سکتا ہے جس کہ جب تک اس کو بتایا نہ جائے تو وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے؟ ویسے ہی جیسے کہ آپ شیو جی کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے، پاروتی جی کا بیٹا ہے، اور وہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں اور پھر ان کو واپس جوڑنے کے لیے کسی دوسرے کا سر لگتا ہے. خیر بہر کے ایک بڑی اس میں مطلب بحث ہو جائے گی. تو یہاں کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ خدا کو موت نہیں آ سکتی. ہی از دا موسٹ پاورفل اینڈ موت کو بنانے والا وہ خود ہے. تو موت اس کے لیے نہیں، موت جو ہے کریشن کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کریٹر کے لیے. کریٹر وہ امر ہے، اجل ہے، وہ کبھی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بلکہ موت کو بھی موت اسی کے ذریعے ہے. تو یہاں ہمیں پتہ لگا کہ ایک یہ جو عقیدہ ہے کہ خدا معاذ اللہ مر سکتا ہے تو یہ بالکل باطل ہے، اور تمام انسان اس بات پہ متفق ہیں کہ خدا کو موت نہیں آ سکتی، اور نہ ہی وہ کسی جسمانی خواہشات کے پابند ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی جسمانی خواہشات بھی پابندی نہیں کر سکتی. پتہ چلا کہ اسلام کا جو یہ عقیدہ ہے وہ بہت ہی یونیک ہے. کوئی دوسرا مذہب اتنا یونیک نہیں جتنا اسلام کے اندر اس مذہب کو اس بات کو رکھا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کون سا مذہب جو ہے انسانوں کے ذریعے بنا ہوا ہے اور کون سا خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اگر کوئی
خدا کے لیے موت تصور کر رہا ہے تو بے شک وہ انسان کا بنایا ہوا عقیدہ ہے، اس کی عقل جتنی ہے اس نے اتنا سوچا اور اتنا ہی بنا دیا۔ وہیں اگر کوئی خدا کے لیے پیدا ہونا تصور کرتا ہے تو یہ بھی ایک جو ہے بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ بہار شریعت کا دوسرا ہی عقیدہ ہے اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور ساری دنیا اسی کی محتاج ہے۔ جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ پہ محتاجی نہیں آ سکتی، خدا پر محتاجی نہیں آ سکتی، ایشور پر، گاڈ پر محتاجی نہیں آ سکتی، بلکہ سب اس کے محتاج ہوں گے۔ جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبھی میں نے ابھی وشنو پران کی آپ کو ایک کہانی سنائی، اس کہانی کے اندر جو بات ہے کہ گنیش جی کے سر کو جوڑنے کے لیے جو ہے شیو جی محتاج ہیں، جب تک کہ ان کے سامنے دوسرا سر نہیں آئے گا وہ اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اس پہ یقین کیسے کر لیتے ہیں اور کیسے ایسی چیز کو خدا مان لیتے ہیں جو کہ خود کسی کو زندہ نہ کر سکے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ اللہ کے لیے ایک چھوٹا سا تصور آپ سب کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا کہ خدا کے لیے کیا تصور ہونا چاہیے اور ہمارے برعکس قوم کا کیا تصور ہے۔ انشاءاللہ العظیم اسی سیریز کو آگے کرتے ہوئے آگے اور عقیدے بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو اور مزید جانکاریاں ملے گی اور مزید سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔